ہے شیعت ان دلوں میں محبوب بنے گی یا بغض آئے گا، ہر دل عزیز بنے گی یا نفرتیں ہوں گی، قتل ہوگا شیعت کا یا محبت؟ تو پھر واجب کیا ہے؟ پھر واجب یہ ہے تو ہے سفیر. سفیر چپ نہیں رہتے، سفیر کے پاس معلومات ہوتی ہیں، حقائق ہوتے ہیں، قرآن کی دلیلیں ہوتی ہیں. نحن ابناء الدلیل. امام صادق فرماتے ہیں گھبرائے تو وہ جس کے پاس دلیل نہ ہو اور جس کے پاس دلیلوں کے انبار ہوں. میں دو چار اعلان کرنا چاہتا ہوں، اناؤنسمنٹ سبھی کا کھول کر، جس طرح آپ مسجد میں اعلان کرتے ہیں میں بھی آج پہلی مجلس ہے جی، اور پہلی مجلس میں جی یہ اعلان کر دوں نا تاکہ دنیا کو محبت سے، مناظرے مجھے نہیں آتے جی، مناظروں کا میں قائل نہیں ہوں، مجھے یا قرآن آتا ہے یا حدیث یا صحیح تاریخ جی ہاں. تو پھر آئیں، پھر محبت سے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں. اگر اعلان پسند آئے تو ذہن بنائیں یہ اعلان آپ کے وسیلے سے پہنچے جی. وہ اعلان یہ ہے بالکل کھلے لفظوں میں، اگر کوئی نوجوان شیعہ ناراض ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، میں اس بھائی کو بعد میں قرآن دکھاؤں گا، حدیث دکھاؤں گا، میرے اوپر تھوڑی دیر ناراض ہوتا ہے تو ہونے دے، ناراض نہ ہونا، جذباتی ہمارے نوجوان ہیں. میں آج شیعت کی اصلی پکچر، ریئل تصویر پیش کرنا چاہتا ہوں. واٹ از دی شیعت؟ شیعت کیا ہے جی؟ میں نے عرض کیا شیعت نام ہے رسول اللہ کے سامنے سر جھکانے کا. اس لیے میں نے جملے کو ریپیٹ کر رہا ہوں، بار بار عمدن ریپیٹ کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ جائیں اور چوک پہ اعلان کر دیں اور دنیا والے محبتیں بانٹو، نفرتیں ختم کرو، شیعہ سنی میں دراڑیں نہ ڈالو. اگر شیعت کو کوئی سمجھنے میں مخلص ہے، اگر سنسیئر پٹین، تو پھر آئے. وہ جملہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدے میں ہم نے عقیدہ رسول اللہ سے لیا ہے، یہ دعویٰ. دلیل یہ ہے ہم نے سیدہ زہرا کو جنت کی عورتوں کی سردار مانا، خدا کی قسم بیوی کے کہنے پر نہیں مانا. کوئی حرج نہیں اگر نوجوان ایک دفعہ ناراض ہوں، لیکن صحیح تصویر جو ہے پہنچنی چاہیے. ہم نے بیوی زہرا کو جنت کی عورتوں کی سردار تسلیم کیا. آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، سارے تسلیم کرتے ہیں، پر بیوی کے کہنے پر نہیں. کب بیوی نے مدینے کی عورتوں کو جمع کیا ہو اور فرمایا ہو کہ آپ خواتین مجھے جنت کی عورتوں کی سردار تسلیم کرو؟ اگر کوئی روایت ہے تو بتاؤ، میں 10 دن آپ کے پاس ہوں. نہیں تو پھر دنیا کو بتاؤ کہ ہم نے اپنی مرضی نہیں کی، اپنی مرضی سے نہیں مانا، بیوی کے کہنے پر بھی ان کو جنت کی عورتوں کی سردار نہیں مانا. کھلے جو سمجھنا ہے ان کو بتاؤ نا کہ ہم نے بیوی زہرا کو جنت کی عورتوں کی سردار تسلیم کیا، پر خدا گواہ ہے بیوی کے کہنے پر نہیں، بلکہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس رسول نے منوایا. الفاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے تو میری بیٹی زہرا ہے. اور جو بھی عورت جنت جائے گی پہلے اسے کنیز زہرا بننا پڑے گا. یہ اعلان کس کا ہے؟ رسول اللہ، جس کا کلمہ پڑھا ہے اس نے منوایا ہے. اس لیے میں نے جملہ کہا، کچھ بچے بعد میں آئے وہ نہیں سمجھ سکے. میں نے کہا کہ ہم نے جس کو مانا ہی رسول کے منوانے پر. اردو کے جملے میں دھیان ہو، رسول اللہ کے منوانے. میں دوسرا اعلان کرنا چاہتا ہوں جی، ہم شیعہ جام حیدر کرنول نے امام حسن اور امام حسین کو جوانوں نے جنت کا سردار تسلیم کیا، پر خدا گواہ ہے حسنین کے فرمانے پر نہیں. دنیا کو میسج دو، یہ نہ کہا جائے کہ شیعت جو ہے کسی نے بنائی ہے. میں عرض کروں گا اور میرا دوست، شیعت کے اصول ہیں، شیعت کے فروع ہیں. یہ شیعت بنائی نہیں جاتی،
شیعت اسلام کا دوسرا نام ہے. یوں کہہ دیں، جملہ لے لو، اگر تھیوری کی شکل میں ہو تو اسے اسلام کہا جاتا ہے، پریکٹیکلی شکل میں ہو تو اسے شیعت کہا جاتا ہے. اگر ابھی بھی جملہ نہیں کھلا کوئی حرج نہیں ہے. اسلام کے قوانین وہ کیا ہے؟ بولے 3 چیزوں کا نام ہے اسلام. جوانوں، اسلام کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 3. ایک کا نام ہے اصول یعنی عقیدہ، دوسرے کا نام ہے فروع یعنی عمل، تیسرے کا نام ہے اخلاقیات. یہ 3 چیزوں کو جمع کرو تو بنتا ہے اسلام. یعنی اسلام کے قوانین کا بنانے والا اللہ، پہنچانے والے رسول اللہ، اور اس کی حفاظت کرنے والے علی اور اس کے 11 بیٹے حجج اللہ. نہیں سمجھے تو جملہ جو ہے ایمان تازہ ہو جائے. ایک ہے مکنن، اسلام بنانے والا، وہ ہے رسول اللہ. ایک ہے اللہ، اسلام کا بنانے والا، نام ہے مکنن. اور ایک ہے اسلام پہنچانے والا یعنی مبلغ، وہ ہے رسول اللہ. اور ہے اس کے حفاظت کرنے والے 12 امام. اس لیے کلمے میں 3 گواہیاں ہیں. وہ ایمان تازہ ہو جائے اس لیے اسلام بنانے والے کا اعلان کیا، لا الہ الا اللہ. پہنچانے والے کا اعلان کیا، محمد رسول اللہ. اور بچانے والے کا اعلان کیا، علی ولی اللہ. مجلس سے اول ہے اور میں اپنے موضوع کی ابجد یعنی موضوع کی بنیاد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پڑھنا کیا چاہتا ہوں، تاکہ بچے متوجہ ہو جائیں. جہاں بیٹھے بتائیں مولانا صاحب کا موضوع یہ ہے اطاعت رسول. جی اطاعت کا محور ہے جی باپ بطول. جی ماشاءاللہ آپ متوجہ ہو گئے. میں کوئی اجنبیت آپ اور میرے درمیان نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے 1 محرم کا عشرہ میری حاضری ہو چکی ہے جی، اور پھر درمیان سال میں بھی جی متعدد دفعہ میں حاضری دے چکا ہوں. آپ میرے جی طریقہ کار انداز بیان سے واقف ہیں. میں کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کرتا. ہمارے پاس ثبوت ہے، یا اللہ کا قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے. اس لیے متوجہ کرتے ہوئے آگے جو اعلان 3-4 اعلان میں کرنا چاہتا ہوں. آج کی مجلس سے اول ہے، کوئی حرج نہیں، اناؤنسمنٹ ہو جائے. دوسرا اعلان کر دوں. ہم نے جوانوں نوٹ کرو دل کی تختی پر، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اس تازہ کمپیوٹر کو یوز کرو. یہ اللہ کی نعمت ہے، اسے استعمال کرو. اور پھر جہاں بیٹھو سخی بن کر دنیا کو بتاؤ کہ ہم نے امام حسن اور امام حسین کو زمانہ میں جنت کا سردار مانا. پر خدا کی قسم کہ حسنین کے کہنے پر نہیں مانا، بلکہ جس کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے اس رسول کے منوانے پر یہ مانا. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین زمانہ میں جنت کے سردار ہیں. جو بھی جنت جائے گا پہلے اسے حسنین کا رعایا بننا پڑے گا. ہر آدمی کہتا ہے جنت، ہر آدمی کے پروگرام جنت. بابا وہاں تو سردار ہے حسین جی. جنت ہاں جنت. تو پھر سردار جی وہ رسول اعظم نے فرمایا حسنین وہ سردار. تو مقابلے میں لفظ آپ بتا دیں، سردار کے مقابلے میں لفظ کیا ہے پڑھے لکھے دوستو؟ رعایا.
جی اب وہاں سردار، پھر ان کے ساتھ ان کی کیا ہے رعایا، جی آخر والے اگر ناراض نہ ہو کوئی حرج نہیں، مشکل ہو جائے سینے پہ ہاتھ رکھ لینا، بات سن تو لینا، سمجھ آئے تو لے لینا، نہیں تو بے شک مجھے واپس کر دینا کہ حسنین ہے سردار، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہے رعایا، تیری مرضی۔ میں اسلام آباد سے چلا، ہر شہر کے کہنے والا کہتا ہے ہم حسین کو مانتے ہیں، ہم حسین کے نوکر، ہم حسین کے غلام۔ میں نے کہا مانتے ہو؟ کہا ہاں مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آخر جانا ہے جنت۔ میں نے کہا سرداروں کو مانتے ہو؟ کہا ہاں۔ تو میں نے کہا علم ہے کہ آج سردار ہے حسنین، آدم سے عیسیٰ تک ہے رعایا، ذرا رعایا کا نام تو لو، سخیہ ہوگا کہ آپ نام لیں، آپ اعلان کریں، ہاں رعایا کا نام حضرت آدم علیہ السلام، آپ بولیں حضرت نوح، آخر والے اللہ نے جن کو زبان بولنے کی طاقت دی ہے بولنے حضرت ابراہیم علیہ، رعایا کنے یہ ریت کنے، ریت رعایا سردار نا، جی ہاں وہ جی حضرت یونس علیہ السلام، حضرت جی زکریا، حضرت ایوب، آخر تک چلے گئے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، جو جن کو نیند نہیں آئی یہ نام لیے ہم نے رعایا کے۔ اب بڑے بھائی سے محبت سے پوچھیں کہ آئے یہ ہیں علیہ السلام رعایا، جن کی رعایا علیہ السلام، ان کے ذرا نام لے لیں سرداروں کے، امام حسن علیہ السلام نہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، سلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ بسم اللہ، ہمارے محترم کی تشریف لے آئے، جی میں متوجہ کرتے ہوئے بس جی انتظار ہوتی ہے بات والے ذاکر اہل بیت کی، جی میں نتیجے تک لے جانا چاہتا ہوں، رزالٹ کی جو سطریں سنے التماس سے دعا بھائی جی ان کے بیانات سے ہم سب مل کر استفادہ کریں، ہر ایک کو ٹائم جی تفصیل سے۔ جی میں نے عرض کیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک رعایا ہے علیہ السلام، عاشقان رسول سے پوچھیں کہ سردار کا نام لیجئے آپ اگر مانتے ہو، کہا امام حسن رضی اللہ تعالی، امام حسین رضی اللہ، ارے رعایا ہے علیہ السلام، سردار رضی اللہ، تو کہاں؟ میرا دوست آپ مجالس میں یہ کوئی حسینیت پر یا مجالس پہ کوئی شیعوں کا قبضہ نہیں ہے، یہ دسترخوان حسینی بچھا ہوا ہے، جی کو چلائے، صرف شرط یہ ہے کہ دل میں بغض حسین نہ ہو۔ یہاں صرف ایک بات ہے، یا شیعہ سنی کی بات نہیں ہے تو اس مجلس میں آنا کوئی شرط ہو شیعہ نہ، اگر کسی کے ذہن میں ہو نکال دو ذہن سے کہ یہ شیعہ ہونا شرط نہیں ہے مجلس میں۔ ہاں آج تو پارٹیاں دو رہ گئی ہیں، آج تو کوئی سوال نہیں ہے سنی شیعہ جی بریلوی اہل حدیث دیوبند، نہ آج تو جی کربلا 40 نے واضح کر دیا دنیا میں یا حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے توجہ کی ہے، میں مطمئن ہو گیا، آپ نے خشک مطالب سوکھے ہوئے لے لیے دل میں، میں مطمئن ہو گیا کہ آپ نے یہ سن لیا کہ ہمارے نزدیک محور رسول ہے، ہمارے نزدیک مرکز
رسول ہے، ماننے نہ ماننے کا پیمانہ، دین کا کعبہ، زہرا کا بابا۔ جی میں سمجھا نہیں پا رہا، کوشش کر رہا ہوں، اب پتہ نہیں میرے پاس الفاظ شاید نہ ہو اس طرح۔ جی آپ کی سماعت میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ بہترین معیار پہ سماعت فرما رہے ہیں، پر مومن امی یہ کہنا چاہتا ہے محبت سے دنیا کو یہ بتائیں تو صحیح نا کہ ہمارے نزدیک معیار رسول ہے، ہم نے جس کو مانا رسول کی وجہ سے مانا، جس کو چھوڑا نہ سمجھا سکو تو کھڑے ہو کر ایک شعر پڑھ دینا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے۔ معیار رسول۔ جی جی میں نے وعدہ کیا کہ وہ اعلان جو کرنا چاہتا ہوں 2 اعلان کر چکا، اگر توجہ ہو تو تیسرا اعلان بھی پڑھ دوں آپ کی طرف سے، یہ اعلان میری طرف سے نہیں ہے۔ ہاں اگر راضی ہیں تو بعد میں نعرہ لگا کے تائید کرنا کہ ہماری طرف سے ہے، نہیں تو واپس کر دیں، میں واپس جی اپنے پاس رکھوں گا، اسلام آباد لے جاؤں گا۔ جی میں نے عرض کیا چپ چاپ ساتھیوں، نوجوان بزرگان نہیں، وہ بزرگان زیادہ علم رکھتے ہیں، سن کے ماشاءاللہ یہ چیزیں حفظ ہیں، ہمارے محترم مکرم بزرگوار شخصیات۔ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حتیٰ دوست وہ دعویٰ یاد ہے، اب دلیلیں ہیں، دعویٰ یہ ہے ہم نے جو مانا ہی رسول اللہ کے حکم پر۔ تو جی اب اگر کوئی نوجوان شیعت کی معلومات میں نہیں ہے تو شیعہ نوجوان اپنی شیعت کی اصلاح کر لے، شیعت میں اضافہ کر لے اور نظر ثانی کر لے۔ مومن قمی اعلان کر رہا ہے خدا کی قسم، عظمت مصطفیٰ کی قسم، حتیٰ ہم نے علی جیسی ہستی کو اپنا امام مانا، مرشد مانا، رہبر مانا، پر خدا کی قسم علی کے کہنے پر ہم نے امام نہیں مانا۔ جس کے کلمہ پڑھا ہے نا اس رسول کے منوانے پر مانا کہ من کن تو مولا ہو، مولا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ جی ابتدائی بنیادیں آج حفظ ہو جائیں تاکہ میرا موضوع یہاں سے تمہید ہوگی اور پھر میں اسی بیس پہ 10 دن آپ کی خدمت میں یا قرآن پڑھوں گا، جی ہاں یا فرمان مصطفیٰ پڑھوں گا۔ جی یہ اعزاز ہے کہ ہمارے پاس جو عقائد ہیں ان کا ثبوت یا اللہ کا قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان۔ اب اگلا جی جملہ ہے، اگر جی مضبوط ہے تو پھر سینے پہ ہاتھ رکھیں اور پھر میرا جملہ لے لیں، تحفہ ہے، ہدیہ میں دینا چاہتا ہوں۔ جی ہدیہ لے لو، قبول کیجئے۔ جی اور قبول یہ ہے دنیا کو محبت سے بتا دیں کہ شیعت کا سنگ بنیاد، شیعت کی بنیاد خدا کی قسم کسی غیر معصوم نے نہیں رکھی۔ بلکہ نوجوان جذباتی ہے، میں وہ ان کی خدمت میں ہوں، اگر ناراض ہوئے میرے بھائی میں ان کو دکھاؤں گا، چائے پلا کر قرآن دکھاؤں گا جی اور تفسیر سناؤں گا جی۔ اور وہ یہ ہے کہ شیعت یہ نام ہمیں 12 اماموں میں سے کسی امام نے ہمارا نام شیعہ نہیں رکھا۔ کھلے لفظ کب بچے سمجھے گا، عورتیں سمجھے جی ہمارا نام جی مشکل ہے، نوجوان جذبات میں آ جائیے، مومن قمی جی کیا پڑھ رہا ہے نا، میں دلیل بات ہے ایسی بات جو 40 کتابوں سے قرآن کی جی مختلف آیتوں سے تفسیریں کھول کر ہمارا نام شیعہ مولا علی نے نہیں رکھا، ہمارا نام شیعہ امام حسن نے نہیں رکھا۔ شیعت کے امام بھی ہیں، شیعت کے محافظ بھی یہ ہستیاں، حتیٰ ایمن
ہمارا نام جو ہے شیعہ خود آقا حسین علیہ السلام نے بھی نہیں رکھا. نہیں معلوم تو آج سینے پر لکھ لو، سخی بن کر بھائیوں سے بتا دو کہ آؤ کہ ہمارا نام پھر شیعہ کس نے رکھا. ہم جی آؤ پڑھو قرآن، نوٹ کرو جی. قرآن کریم ہے، سورہ بینہ ہے، آیت کا نشان 8 ہے. 7 اور 8 دو آیتیں پڑھو. قرآن کہتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. یہ لوگ، قرآن کا ترجمہ جی، یہ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ صاحبان ایمان یعنی اصول دین والے، وعملوا الصالحات یعنی فروع دین والے، اولئک هم خیر البریہ، یہ لوگ ہیں. خیر البریہ کا ٹرانسلیشن یہ ہے دھرتی پہ رہنے والوں میں سے سب سے افضل. خیر البریہ، خیر کا ترجمہ کر مخلوق سے اعلیٰ، یہ ہے افضل، یہ ہے اکمل، یہ ہے اشرف. جبریل آیت لے آیا، نبی نے پڑھ کر سنائی. عاشق رسول دائیں بھی موجود بائیں بھی موجود، کلمہ گو کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ فرمائیں تو صحیح، یہ قرآن کی آیت کس کی شان میں اتری؟ یہ قصیدہ کن کا ہے؟ یہ خیر البریہ لوگ کون ہیں؟ اصول دین والے، فروع دین والے کون ہیں؟ ہاں، خیر البریہ یعنی کامیاب، یعنی افضل جو ہے، اعلیٰ جو ہے، اس کو نبی دیکھ کر فرماتے ہیں میرے کلمہ گو سنو، میری زبان پہ یقین رکھنے والے سنو، میں حکم خدا کے بغیر نہیں بولتا. سنو کہ اس وقت علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا میرے نبی نے اور فرمایا یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ. اے علی، یہ آپ ہیں اور آپ کے شیعہ ہیں جو قیامت میں کامیاب ہیں. یہ لفظ شیعت نبی نے عطا فرمایا. یہ سنگ بنیاد کس نے رکھا؟ رسول اللہ نے. جی کاش صحیح تشریح ہو جائے، دنیا تک یہ پیغام پہنچ جائے اور پھر ہاں محبت پیدا ہو، شیعہ سنی کی دیواریں ختم ہو جائیں، دراڑیں مٹ جائیں. جی بے شک کوئی سنی ہے سنی رہ جائے، کوئی شیعہ ہے شیعہ رہ جائے، کوئی ضروری تھوڑا ہے کہ ان کو حتماً جو ہے آپ شیعہ بنائیں. نہ میرا دوست، صرف یہ ہے کہ نفرتیں مٹنا چاہیے، محبت دلوں میں ایجاد ہونی چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ شیعہ بنایا ہوا دین نہیں ہے. شیعت اسلام کا دوسرا نام ہے. جو بنایا اللہ نے ہے، پہنچایا رسول اللہ نے ہے، بچایا علی ولی اللہ نے. ہاں میرا دوست، شیعت کے پہنچانے میں اور پھر بچانے میں آل رسول کا گھر لگ گیا. ہاں میرا دوست، شیعت ایسے نہیں پہنچی، شیعت پہنچی ہے پر خرچ ہوا. کیا خرچ ہوا؟ معاف کرنا، نرم دل. جی مومن موجود ہیں، سیدہ سادات موجود ہیں. جی ہاں، میں عرض کرتا ہوں اسلام پر گھر لگ گیا ابو طالب کا. رل گئی ابو طالب کی پوتیاں، ذبح ہو گئے ابو طالب کے بیٹے اور پوتے، اور اسلام آپ تک پہنچا. ایسے نہیں ہے، بڑا خرچ ہوا آل رسول. جی ہاں، کل سے انشاءاللہ مزید پوری ڈیٹیل سے کوشش کی جائے گی کہ ایک مقصد جو ہے آپ تک پہنچے اور ساتھ ساتھ نتیجے کی سطریں جو ہیں وہ پہنچے، اور تب پتہ چلے کہ شیعت اصلی شکل اس کی کیا ہے، شیعت کی اصلی شکل کیا ہے. وہ نہیں جو دنیا بیان کر رہی ہے. نا جی، انہوں نے تو ایسے ایسے لفظ دنیا نے بیان کیے، یہ تو فلاں نے مذہب ایجاد کیا ہے. بتانا چاہیے. جی ابھی آپ شعر سن رہے تھے، سیدزادہ پڑھ رہا تھا جی کہ کلمہ تو آپ نے پڑھ لیا اور لے مزہ تاثیر کا. جی ابھی سنا کہ کلمہ پڑھنے والے
کلمہ تو بچ گیا اور گھر لٹ گیا شبیر۔ ماتمیوں کو سویرے والے، میں جملہ آپ تک پہنچاؤں کہ سیدہ جی ایک دفعہ بابا کی خدمت میں حاضر ہوئی، سیدہ کائنات سیدہ زہرا عرض کرتی ہے بابا ایک جملہ شاید جی اب تک نہ پہنچا ہو تو سن لیں، یہ کتاب کا نام نوٹ کریں، دمعۃ الثاقبہ، 2 جلدوں میں ہے، اصل تو عربک ہے، اب اردو میں بھی آ گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، خریدے پڑھیں جی۔ اس میں سید محمد باقر لکھتے ہیں کہ سیدہ بابا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دیکھ کر کہتی ہے بابا میرے شکم اطہر میں جو بچہ ہے میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے، جب میں تنہا ہوتی ہوں میرے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ اگر اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہیں جی خود بی بی خدیجہ کا واقعہ پڑھ لینا، میرے پاس 20 کتابیں موجود ہیں۔ بی بی خدیجہ نے آ کر رسول اللہ سے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ عرب کی عورتیں بیکات کرتی ہیں، آپ بھی گھر پہ نہیں ہوتے، میں اکیلی ہوتی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ جب میں اکیلی ہوتی ہوں میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ میرے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا خدیجہ وہ بچہ نہیں ہے، وہ بیٹا نہیں ہے، وہ بیٹی ہے۔ جی یہ پڑھ لیں، یہ واقعہ خود امام حسین سے پہلے کا واقعہ عرض کر رہا ہوں، اور دیکھ کر فرمایا کہ خدیجہ یہ وہ بیٹی ہے جو جی 9 اماموں کی ماں بنے گی، جی بلکہ یوں کہہ دوں کہ 11 اماموں کی ماں بنے گی، یہ اعزاز تجھے ملے گا۔ اور پھر یہاں پر بی بی زہرا کہہ رہی ہے، یہ جملہ جو آج مسائل کا عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بی بی دیکھ کر عرض کرتی ہے بابا جو بچہ میرے شکم میں ہے وہ میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے، بابا اس کی باتیں جو ہیں ایسی انوکھی ہیں مجھ سے سننی نہیں جاتی۔ کتاب کا حوالہ دے چکا جی، اٹھائیں کتاب دمعۃ الثاقبہ، صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ عرض کرتی ہے بابا جو بچہ میرے شکم میں ہے رو کر کہتا ہے باپ اماں یا اماں انا ولدک العطشان، میں تیرا پیاسا بیٹا۔ آپ نے سنا یہ جملہ بی بی نے کہا لیکن رسول اللہ رونے لگ گئے۔ کہے تو بی بی رہی ہے جی، لیکن ادھر جو ہے رسول اللہ نے سنا اور رونے لگا۔ لیکن اگلا جملہ جو ہے جی جب جملہ وہ بی بی نے سنایا تو رسول اللہ کے رونے کی آواز بلند ہو گئی، دیکھ کر کہتی ہے کہ بابا جو شکم میں اطہر میں بچہ ہے وہ دیکھ کر کہتا ہے یا اماں انا ولدک سہمان، میں تیرا وہ بیٹا ہوں جس کے بند بند جدا ہو جائے۔ وہ تاریخ سننے والا رسول اللہ کے رونے کی آواز بلند ہو گئی جی، اور دیکھ کر جی اس وقت فرمایا میری بیٹی، میری نور نظر، میری لخت جگر، یہ تیرا بیٹا وہ مظلوم ہے کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے نینوا میں جنگل و بیابان میں اسلام کی بقا کے لیے جی شہید ہو جائے گا، صرف اکیلا نہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ۔ یہ جملہ جب بی بی نے سنا، مرکز تو رسول ہے نا، جب بی بی نے سنا رونے لگ گئی اور رو کر کہتی ہے بابا پھر اس وقت آپ کہاں ہوں گے؟ دیکھ کر پیغمبر فرماتے ہیں میری بیٹی میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا۔ اس وقت دیکھ کر کہتی ہے بابا پھر ان کے بابا علی کہاں ہوں گے؟ میری بیٹی نور نظر، ان کا بابا علی بھی اس دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ پھر دیکھ کر پوچھتی ہے اس کے بھائی حسن، امام حسن کی ولادت پہلے ہے نا، یہ کہا وہ بھی اس دنیا سے جا چکے ہوں گے، بابا پھر میں کہاں ہوں گی؟
میری بیٹی آپ بھی موجود نہیں ہوگے۔ اس وقت بی بی رونے لگ گئی، بابا پھر میرا بیٹا اکیلا ہوگا، بابا پھر اس پہ رونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دیکھ کر اب نبی کا جملہ سنے، اپنا مقام پہچانے، اپنا مقام پہچانے۔ دیکھ کر میرے نبی فرماتے ہیں میری بیٹی نہ گھبرا، اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے حسین کے جوانوں کو روئے گے، اور جس کے بچے حسین کے بچوں کو روئے گے، وہ مٹی پہ بیٹھے ہوں گے، سر سے امامے اتر جائیں گے، یا حسین کہہ کر روئے گے۔ اس وقت دیکھ کر بی بی کہتی ہے بابا پھر میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک ان کی شفاعت نہ کر لوں۔ فرمایا میری بیٹی میں بھی جنت میں اس وقت جاؤں گا جب ان کی شفاعت کر لوں گا۔ اپنا مقام سمجھو، کوئی عزاداری کوئی عام نہیں ہے، کسی پر احسان نہیں ہے، اپنی شفاعت ہے، اپنی بخشش کے ذریعے۔ عزادارو یہ محرم کا چاند نمودار ہوا کل، کچھ نے چاند دیکھا ہوگا، شاید کچھ نے نہ دیکھا ہو، پر میں کہتا ہوں اگر نظر آئے تو کوئی حرج نہیں، دیکھ کے بعد گھر چلے آیا کرو، اپنے پردے دار بلا لیا کرو، اپنی حویلی میں بچے بچیاں عورتیں اکٹھی کر کے کہا دیا کرو کہ آج سیاہ لباس پہن لو، ہاں آج امام بارگاہوں کے پردے سیاہ بدل دو، آج اگر ہاتھوں میں چوڑیاں ہیں تو اتار دو، میں طالب علم ہوں کوئی حرج نہیں، اور اگر اپنے بچوں کو حویلی میں جمع کر کے کہہ دو کہ اگر گوشوارے ہیں تو 10 دن کے لیے یہ اتار دو۔ اگر کوئی بچی پوچھے بابا یہ گوشوارے کیوں اتارے، کہہ دیا کرو کہ معصومہ کے گوشوارے کھینچے گئے اسی مہینے میں، وہ بچی کو تماچے لگے ہمارے رونے کی مدت۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کا پرسو قبول کرے۔ ہاں یہ محرم کا ہاں 28 محرم کو امام کی روانگی ہے، 27 کو ولید کا قاصد آیا ہے امام کے پاس اور کہا کہ ولید نے آپ کو یاد کیا۔ ڈیٹیل نہیں پڑھتا، مختصر وہاں سے مسائل کے 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے بعد جو ہے یہ ہمارے ذاکر اہل بیت ڈیٹیل سے آپ کو مسائل سنائیں گے، لیکن آئے تاریخ کے 2 جملے نہیں پڑھ لوں گی۔ ہاں اس وقت 2 اور آدمی بھی موجود ہیں، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر بھی ہیں، کو کہا کہ عید نے بلایا ہے، امام فرماتے ہیں کوئی اور آئے نہ آئے آتا ہوں اور اس وقت فرمایا تو چلا خود پہنچ جاؤں گا۔ وہ آدمی چلا گیا اور آئے اور آ کر امام نے تیاری کی اور بہن نے دیکھا اور دیکھ کر پوچھا ماں جائے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ دیکھ کر ولید نے بلایا ہے، ماں جائی، کہا کہ بھیا میں چاہتی ہوں کہ اکیلے نہ جائے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مدینہ ہے، بہن مدینہ میری مقتل نہیں ہے، میں جانتا ہوں بھیا بالکل ایسے ہے، لیکن ہم کوئی گستاخی کر لے میں برداشت نہیں کرتی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مدینے کا شہر ہے جہاں نانا کا جنازہ لوگ چھوڑ کر چلے گئے۔ بھیا یہ شہر مدینہ نہ تھا کہ اس مدینے میں میری ماں کے پہلو پہ دروازہ گرا، بھیا یہ شہر مدینہ نہ تھا کہ میرے بھائی کے جنازے پر تیر برسے، میں نے تیر نکالے جنازے سے، میں چاہتی ہوں کہ اکیلے نہ جائیے۔ عزادارو اس وقت عباس نے دیکھا، دوڑ کے آئے، چلے عباس، ادھر سے مسلم، ادھر سے اکبر، ادھر سے قاسم، جوانان بنی ہاشم امام کے گرد چلے امام دربار ولید کی طرف، اور دیکھا بہن نے کہا کسی بد نظرے کی نظر نہ لگے۔ امام پہنچے دربار کے دروازے پر، عباس، اکبر آپ یہاں رک جائیں۔ عباس ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مولا اگر مجھے نہ روکے تو میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ عباس اگر ضرورت ہو
हुई, मैं तकबीर बुलंद करूंगा। अब्बास को आ जाना, हज़ारों हुक्म इमाम का पाबंद गाजी जी रुक गए। इमाम पहुंचे, खत पेश, कुर्सी पेश की, फिर खत पेश किया जिसमें यजीद की तरफ से ये जुमला लिखा हुआ था, हुसैन से बैयत का मुतालबा करो, अगर बैयत करें तो ठीक, नहीं तो खत के जवाब के साथ हुसैन का सर भेज दीजिए। मैं कहता हूं आज यजीद के वकील जो वकालतें करते हैं कि यजीद ने कोई कत्ल इमाम का हुक्म नहीं दिया था, पढ़े जरा तारीख। उस वक्त इमाम देखकर फरमाते हैं, वो जुमले सुने, फरमाया वलीद तो मुझे पहचानता है मैं कौन हूँ। इन्ना अहलु बैत नबुव्वा व मादनुर रिसाला व मुख्तलिफुल मलाइका। ऐ वलीद सुन, इन्ना अहलु बैत नबुव्वा, अहले बैत नबुव्वत हम हैं, व मादनुर रिसाला, रिसालत की कान जिस घर से नबी बनते हैं वो हम हैं। मुख्तलिफुल मलाइका, मलाइका हमारे घर पर उतरते हैं। बिना फतह अल्लाह व बिना यख्तम, ये खुतबा पढ़े, अब इतना टाइम नहीं रह गया। दुनिया की इब्तिदा हमारे घर से हुई है, इख्तिताम भी हमारे घर से होगा। फिर उसके बाद जुमला सुने, इमाम फरमाते हैं सुन वलीद, मिसली ला युबायु मिसला, सुन ले मुझ जैसा कभी भी उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। जवाब दे दिया हमेशा के लिए, ये मुझके मुतल्लिक भी सुन ले, मेरे बाबे अली के मुतल्लिक भी सुन ले कि ना मैंने बैयत की है और ना मेरे बाबा अली ने बैयत की जी। और उसके बाद मरवान वहां मौजूद था और मरवान ने इशारा किया, देख कर कहता है कि ये मौका है, रात की तारीकी में वलीद मौके से फायदा उठा। अगर हुसैन इस वक्त चले गए फिर खून बहेगा, हुसैन पर हाथ तो नहीं डाल सकेगा। अब जिस वक्त इमाम ने जुमला सुना, अब यहाँ भी खुतबा है, टाइम खत्म हो गया, देखकर फरमाया कि यब्न ज़रका अतक़्तुलनी अम हुवा कज़िब्ता असिमता, ऐ ज़रका माँ के बेटे, तू है जो हुसैन के कातिल का हुक्म देता है, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ जी। और उस वक्त इमाम की जब आवाज बुलंद हुई जी, कंग के सुन्नी शिया भाइयों, उस वक्त अब्बास ने वो आवाज सुनी, तकबीर बुलंद की, अल्लाहु अकबर। दरवाजा खुला और अब्बास जलाली की शक्ल में आगे आए। जलाल है, थर थर कांप रहे हैं और पूछते हैं मौला किसने आपके सर का नाम लिया। मौला मैं भी जिंदा हूँ और आपके सामने गुस्ताखी की जाए, मौला मुझे फरमाइए वो कौन था ऊंचा बोलने वाला, ताकि मैं बदला लूं। इमाम आगे बढ़े, अब्बास के सीने पर हाथ रखा, फरमाया अब्बास ये मेरे नाने का शहर मदीना, मैं मदीने में जंग नहीं चाहता, इब्तिदा जंग की हमसे नहीं होनी चाहिए। इमाम ने अब्बास जी को लेकर, अली अकबर को लेकर वापस चले जी, छोड़ दिया आखिर का हिस्सा। दो जुमले मसैब के अर्ज करूं, यहाँ बहन जो है भाई के रवानगी के बाद सुकून में बैठी नहीं है, दरवाजे पे खड़ी इंतजार कर रही थी। और जब इमाम अंदर दाखिल हुए, अब्बास को रोता देखा शहजादी ने और देख कर कहा अब्बास खैर तो है, बता मेरे भाई की तरफ खैरियत तो है, तू रो क्यों रहा है। देख कर कहते हैं आकाज़ादी उजड़ने की शायद रुत आ गई है, अब मदीना छोड़ने की मौसम। उस वक्त इमाम ने ऐलान कर दिया कि जो हमारे साथ जाना चाहता है वो तैयारी करे जी। महमल तैयार होने लगे और इमाम ने ऐलान कर दिया। अब्बास के हाथ में जी कागज और कलम है और नाम लिखे जा रहे हैं। इमाम कुर्सी पे बैठे हुए
اس وقت امام نے تیاری کا جب اعلان کیا اور پھر خود بھی الوداع کرنے کے لیے نانے کے مزار پر حسین آئے. وعدہ شاید میں یہ سمجھا سکوں کہ حسین جب نانے کی مزار پر آئے روتے روتے بیٹھ گئے اور نانے کی قبر کو سینے سے لگایا. کہا نانا تیرا چھوٹا بیٹا الوداع کرنے آیا ہے. نانا آپ کے کلمہ کو مدینے میں نہیں رہنے دیتے. نانا تیری قبر کا مجاور خدا حافظ کرنے آیا ہے. اور اس وقت قبر رسول سے آواز آئی حسین جو مقام اللہ نے بلند کیا ہے تیرا وہ اس سفر سے اسلام بھی بچے گا مقام بھی بلند ہوگا. اس وقت امام آگے بڑھے اور بڑھ کر کہاں آئے اپنے بھائی حسن کی قبر پہ. امام نے اپنے بھائی کی قبر کو گلے لگا لیا اور دیکھ کر کہا بھائی حسن تیرا چھوٹا بھائی خدا حافظ کرنے آیا ہے اور تو خوش نصیب ہے بھائیا آپ کو نانے کے شہر میں قبر کی جگہ تو مل گئی. میں وہ مظلوم ہوں جس کی قبر نانے کے شہر میں نہیں ہے. اس کے بعد رو کر ایک جملہ کہا فرمایا ماں جائے بھیا سن کہ بے شک تو مظلوم ہے تیرے جنازے پر تیر برسے پر تیرے جنازے پر تیر تھے. میں وہ غریب ہوں جس کا جنازہ تیروں پر ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے ماں کی قبر کی طرف بڑھے اور ایک جملہ لکھا ہے کہ بھائی کی قبر پہ چل کر آئے اور نانا کی قبر پہ بھی بالوقار و سکینہ کے جملے ہیں. لیکن جب ماں کی قبر پر آئے لکھا ہے ایسے چلے جس طرح چھوٹا بچہ چلتا ہے. بڑھ کر ماں کی قبر کو لپٹ گئے اور دیکھ کر کہا ماں تیرا بیٹا خدا حافظ کرنے آیا ہے. وہ قبر سے آواز آئی میرے بیٹے آگے آگے تیرا قافلہ ہوگا پیچھے پیچھے میں زہرا چلوں گی. بس اللہ ختم کیا کہ اس وقت تاریخ کے ایک جملہ عرض کرو وہ یہ ہے کہ دیکھ کر واپس آئے امام سجاد حاضر ہوئے. بابا میرا نام لکھا جا میں آپ کے ساتھ ہوں اور چلا جاؤں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا. دیکھ کر امام نے پوچھا کہ سجاد بیٹا میں نے 2 جہاد کرنے ہیں آپ کون سا جہاد کریں گے؟ بابا کون سے 2 جہاد؟ بیٹا ایک جہاد کا نام جہاد اصغر ہے ایک کا نام جہاد اکبر ہے. بابا جہاد اصغر کیا ہے؟ وہ دیکھ کر کہا بیٹا وہ میدان جنگ میں نیزے کھا کے تیر کھا کے تلواروں کے زخم کھا کے وہ اترنا شہید ہو جانا یہ جہاد اصغر ہے. اور آپ کے نصیب میں جہاد اکبر ہے. رو کر کہا بابا جہاد اکبر کیا ہے؟ وہ دیکھ کر فرمایا سجاد جہاد اکبر تیرا نصیب یہ ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں گلے میں خاردار تاج پھوپیاں بہنیں کھلے سر ہاتھوں میں رسیاں کبھی اس بازار